غیر احمدی دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آنے والا مسیح تھا اس کے نزول کی بعض علامات بیان فرمائی تھیں۔ اب وہ علامات اسی طرح پوری ہونی چاہیے جس طرح کے حدیث میں بیان فرمودہ ہیں، لیکن حضرت مرزا صاحب نے ان علامات کی تعویل کر دی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہر زبان کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی جملہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس جملے کا ظاہری حقیقی مفہوم مراد لیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی وجہ موجود ہو جس سے پتہ چلے کہ اس جملے کا ظاہری مفہوم مراد لینا قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف ہے یا احادیث صحیحہ کے خلاف ہے یا عقل کے خلاف ہے یا مذہب کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، تو پھر وہاں پہ حقیقی مفہوم مراد نہیں لیا جاتا، پھر وہاں پہ اس کا مجازی مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں، قرآن پاک فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب رسی تو ہمیں کہیں لٹکتی دکھائی نہیں دیتی، تو کہاں پکڑیں؟ اور اگر کوئی رسی لٹک بھی رہی ہو تو اس رسی کو ایک محلے کے 15 افراد 20 افراد پکڑ لیں، اس محلے کے باقی افراد بھی ان کے لیے رسی کو پکڑنے کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہے گی، کجا یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان اس رسی کو پکڑ لیں۔ تو یہ حقیقت بتاتی ہے کہ قرآن پاک کے اس جملے میں رسی کا ترجمہ رسی، ظاہری رسی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر مجازن کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اس آیت میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی طرح جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی آمد کی پیشگوئی فرمائی تو ان پیشگوئیوں میں 2 قسم کی باتیں بیان ہوئیں۔ ایک وہ جن کا ظاہری شکل میں پورا ہونا نہ کسی آیت کے خلاف ہے، نہ کسی حدیث کے خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، نہ مذہب کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مثلا فرمایا کہ چاند سورج کو گرہن ہوگا، دریا پھاڑے جائیں گے یعنی نہریں نکلیں گی، وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا یعنی چڑیا گھر بنائے جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں، اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، کیا مطلب کہ تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو جائیں گی۔ یہ علامات بتاتی ہیں کہ یہ ظاہری شکل میں پوری ہوں گی کہ جی مسیح موعود شادی کرے گا، اب شادی کرنا تو کسی آیت حدیث کے خلاف نہیں، مسیح موعود کے ہاں اولاد ہوگی، اولاد کا ہونا بھی کسی آیت حدیث کے خلاف نہیں۔ لیکن بعض ایسی باتیں کہ اگر ان کو ظاہری شکل میں پورا ہونا تسلیم کیا جائے تو یا وہ قرآن پاک کی آیات کی مخالفت لازم آئے گی، یا احادیث صحیحہ کی مخالفت لازم آئے گی، یا عقل کی مخالفت ہوگی، یا بعض دینی بنیادی عقائد کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا۔ مثلا یہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا۔ اب اگر قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلے کہ مسیح تو فوت ہو گیا اور فوت ہونے والا انسان بہشت میں اپنا بسیرا کرتا ہے، تو بہشت سے نکل کر تو یہاں نہیں آئے گا۔ بہت سی آیات بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں کہ وہ مسیح یہاں پہ نہیں آئے گا، خواہ اس کو زندہ مانو خواہ اس کو فوت شدہ مانو۔ تو اس مسیح کی وفات کی حقیقت نے بتایا کہ یہاں پر مسیح سے مراد وہ مسیح نہیں ہے، بلکہ مجازن کسی ایسے انسان کی آمد بیان کی گئی ہے جسے تمثیلی طور پہ مسیح کا نام دیا گیا کہ جی وہ اترے گا۔ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ آسمان سے اترے گا، اور حدیث میں لکھا ہے کہ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اترے گا، اگر یہ ظاہری مفہوم ہو مذہب کے بنیادی مقصد کے خلاف، اگر پوری دنیا کے انسان ایک نبی کو خدا کے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے آسمان سے زمین پہ اترتا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ یہ آ گیا، تو اس انسان کی سچائی میں شک کون کرے گا؟ اور جس سچائی کو ماننے کے راستے میں شکوک و شبہہ کی آزمائش اور امتحان نہ ہو، اس پہ تو ایمان ہی نہیں لانے کا حکم۔
قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو سچائی ہے، سورۃ حج کی آیت ہے، فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کفار ہمیشہ سچائی کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے۔ اس آیت نے کیا بتایا؟ پیش گوئی کی۔ یہ کوئی روایت نہیں کہ کہہ دیں کہ اس کا راوی ضعیف ہے، خدا کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کلام میں پیش گوئی کر رہا ہے کہ جب تک قیامت اچانک آ نہیں جاتی، دنیا میں کفار موجود رہیں گے، کفر بھی موجود رہے گا، کفار کے دلوں میں سچائی کے بارے میں شکوک و شبہات بھی موجود رہیں گے۔ لیکن اگر اس پیش گوئی کی یہ ظاہری تشریح کریں کہ جناب اس زمانے میں لوگ خدا کے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ایک نبی کو آسمان سے زمین پہ اترتا دیکھیں گے تو شک ختم ہو گیا۔ تو اس کی یہ ظاہری تشریح قرآن پاک کی اس پیش گوئی کے خلاف۔ پھر دیکھیں کہ جی وہ صلیب توڑے گا۔ اب صلیب تو عیسائی مذہب کا بنیادی نشان ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ گرجوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا بنیادی فرض ہے۔ اب گرجا کس لیے تعمیر کیا جاتا ہے؟ صلیب کے لیے۔ تو اگر صلیب کو اس مسیح نے آ کے توڑنا ہے ظاہری شکل میں، تو پھر گرجے کی حفاظت کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بات قرآن کریم کی یہ بنیادی تعلیم کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر جائز نہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو اگر صلیب کا توڑنا ظاہری مفہوم میں مراد لیں تو قرآن کریم کی مذہبی آزادی کی تعلیم اس کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے اس کی تعبیر کی جائے گی کہ یہاں پر مجازاً اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بائبل کے نئے عہد نامے میں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا ایک خط لکھا ہے، اس میں دوسرے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح مر کر نہیں جیا تو ہمارا ایمان بے فائدہ اور تمہاری منادی باطل۔ گویا یہ اس نے بنیادی چابی دنیا کے سامنے پیش کی کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح صلیب پہ مر کر زندہ نہیں ہوا تو مسیحیت موجودہ وہ باطل ثابت ہو گئی، اور مسیحیت کی تبلیغ باطل ثابت ہو گئی۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا مسیح صلیب کو توڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جو بنیاد ہے موجودہ مسیحی عقائد کی اس کو توڑ دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے قرآن پاک، احادیث، بائبل کے حوالہ جات سے، تاریخی ثبوتوں سے ثابت کیا کہ مسیح صلیب پہ نہیں مرا۔ جب مسیح صلیب پہ مرا ہی نہیں تو صلیب پہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ اور کفارہ خود بخود باطل ہو گئے۔ چنانچہ تمام محدثین شروع سے آخر تک اس زمانے میں ہمارے تمام مخالفین کسر صلیب کی ظاہری تشریح نہیں کرتے، یعنی بعض باتوں کی وہ بھی ہمارے ساتھ تعویل، وہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب عیسائیت کی تردید کرے گا۔ اس میں لکھا ہے پیش گوئی میں سور کو قتل کرے گا۔ اب ذرا اس پہ غور کریں، صدیوں سے ایک نبی کی آمد کا انتظار کیا جائے اور دنیا اس کو دیکھے کہ نبی آ گیا، وہ چشم برا ہوں، ہم اس کی زبانی مبارک سے کوئی معرفت کی بات سنیں، وہ کہے کہ نہیں صاحب مجھے فرصت نہیں ہے، میں جنگلوں میں خنزیروں کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ جب خنزیر کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں خنزیر پائے جاتے ہیں، اگر مسیح لاکھوں کروڑوں خنزیروں کو قتل کر دے اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں، تو کتنا بیکٹیریا پھیلے گا دنیا میں۔ ایک لاش پڑی ہو تو پورے محلے کا وہاں سے گزر مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس زمانے میں بسنے والے انسان لاکھوں کروڑوں خنزیروں کی لاشوں کی بدبو کے نتیجے میں مر جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ بات بڑی مزہ کا خیز ہے، نبی تو آتا ہے کس لیے؟ قرآن پاک فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو خدا کی آیات سناتا ہے، وَیُزَکِّیہم، لوگوں کی پاکیزہ تربیت کرتا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ، انہیں خدا کی کتاب کا علم دیتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ جائیے، کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے اتنے سور مارے۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں، چنانچہ دیکھیں ہمارے مخالفین بھی اس وقت اس کی یہی تشریح کریں کہ قتل خنزیر سے مراد ہے کہ ان کی وہ تہذیب کو باطل کرے گا، اس کے کھانے کو حرمت کا اعلان کر دے گا۔ پھر فرمایا
کہ جناب مسیح کے دم سے ایسی ہوا نکلے گی جس کافر تک جائے گی وہ کافر مرتا جائے گا، اور جہاں تک مسیح کی نگاہ جائے گی وہاں تک مسیح کے منہ کی ہوا جائے گی۔ اب یہ پیشگوئی بیان کی گئی۔ اگر اس کو ظاہری شکل میں مانیں تو اس میں نبی کے وجود کی بڑی توہین ہے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نبی نعوذ باللہ ایسا آئے گا جس کے منہ سے ایسی زہریلی گیس نکلے گی کہ جس کافر تک جائے وہ کافر مرتا چلا جائے گا۔ نبی تو بابرکت وجود ہوتا ہے، وہ لوگوں کو مارنے نہیں آتا، اس کی منہ سے زہریلی گیسیں نہیں نکلتی۔ اور پھر عجیب بات ہے، انسان کی نگاہ عام طور پہ 2-3 میل تک چلی جاتی ہے۔ اگر اس کی ظاہری تشریح مانے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسیح آ گیا، ادھر کو چل پڑا، 2-3 میل تک سارے کافر اس کے منہ کی ہوا سے مرتے چلے، تبلیغ کس کو کرے گا؟ بھئی 2-3 میل کی رینج میں جتنے کافر آئیں گے اس کے منہ کی ہوا سے وہ مرتے چلے جائیں گے، تو تبلیغ تو ختم ہوگی۔ انبیاء تبلیغ کرنے آتے ہیں، لوگوں کو دین کے مسائل سکھانے آتے ہیں، ان کو اپنا پاک نمونہ بتا کر اپنی صحبت میں بٹھا کر ان کی تربیت کرنے آتے ہیں۔ لیکن اگر کفار 2-2, 3-3, 4-4 میل تک مرتے چلے جائیں تو ان کا آنا ہی ختم ہوگا۔ اور ابھی جب میں سورہ حج کی آیت پڑھی تھی اس میں خدا نے پیشگوئی بتائی کہ جب تک قیامت اچانک نہیں آئے گی اس وقت تک کفار موجود رہیں گے۔ اس آیت نے اور نبی کی شان کے تقدس نے بتایا کہ منہ کی ہوا سے کفار کا مرنا یہ ظاہری شکل میں نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اس کے منہ سے ایسی دعائیں نکلیں گی، اس کے منہ کی تقریروں سے، اس کے منہ کے دلائل سے کفر ہلاک ہوگا، ان کے زہریلے پراپیگنڈے اس کا کلا کامہ ہوگا۔ تو یہ مختصر سی بات ہے، ورنہ تو لمبی باتیں